اچھا، عبادت کیا ہے؟ یہ ایک بڑا پرانا سوال ہے۔ مذہب کی ہسٹری تو جمعہ جمعہ کوئی 5000 سال سے شروع ہوئی ہے، بلکہ ابراہیم سے بھی شروع نہیں ہوئی۔ اس کا دور آتا ہے موسیٰ سے، تو جمعہ جمعہ 4000 سال کی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی گائیڈنس ملتی تھی وہ انسانیت کو خوابوں کے ذریعے، کشف کے ذریعے ملتی تھی۔ اللہ کی ذات کیا ہے اور عبادت کیا ہے، کون ہے خدا اور عبادت کیا ہے، اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے ہمیشہ سے۔ جب یسایہ کو، نبی ہے یسایہ، خدا نے کہا کہ بنی اسرائیل کے پاس جا اور ان سے کہہ مجھے تمہارے عید کے چاندوں سے نفرت ہے، تمہارے روزوں سے نفرت ہے، تمہاری عبادات سے نفرت ہے، اور جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں اپنا منہ چھپا لیتا ہوں۔ تو یسایہ نے خدا سے پوچھا، اے اسرائیل کے خدا، پھر کیا بتاؤں کہ عبادت کیا ہے؟ کہا کہ ان سے کہہ تمہارے روزے، تمہاری عبادات، تمہاری عیدیں، جو کچھ تمہاری رسوم ہے مجھے نفرت ہے، چونکہ یہ عبادات مجھے اور دکھی کر دیتی ہیں اور میں اپنا منہ چھپاتا ہوں، کیونکہ اصل عبادت یہ تھی کہ تم جو ظلم ہے انسانیت پہ وہ ختم کر دے۔ ظلم جو ہے، میرا عیال، میرا خاندان ظلم کی چکی میں پس گیا اور تم بیٹھے عبادت کر رہے ہو۔ میری انسانیت کو غلام بنا کر لوٹا جا رہا ہے، بے آبرو کیے جا رہا ہے، اور تم روزے رکھ رہے ہو۔ مجھے تمہاری ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو عبادت کہوں گا جب انسانیت سکون میں آ جائے گی۔ یہ اللہ کی ذات نے، بنی اسرائیل کے خدا نے یسایہ کو کہا۔ اگر آپ عبادت کا مضمون نہیں سمجھ پاتے تو پھر یہ عبادت جو ہے یہ سیراب ہے، یہاں کچھ بھی نہیں اگتا، اس عبادت کو آپ کے منہ پہ مارا جائے گا۔ تو یسایہ نے جا کے اس قوم کو کہا کہ اے قوم، پہلے عبادت کا مضمون سمجھو کہ خدا کیا کہتا ہے۔ میرے انسان دکھی ہیں، میرے انسان ظلم کی چکی میں پس گئے، میرے انسانوں کو غلام بنا لیا گیا، اور تم بیٹھے روزے اور عبادت کرتے ہو۔ تو عبادت سے مراد جو ہے دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے، ہندو زبان میں عبادت کو پرستش پوجا کہا جاتا ہے۔ پرستش کرنا کسی کی، کسی کا، کسی پہ فدا ہو جانا۔ اگر ہم خدا پر فدا ہو جاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو پھر اس کے خاندان سے کو بھی ہمیں فدا ہونا پڑے گا، ان کے سکھ کے لیے ہمیں جینا پڑے گا۔ جب حق تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ اپنا ہاتھ کھینچ تاکہ شیطان اس بستی کو غرق کر دے، یہ ظلم سے بھر چکی ہے، تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرا ایک نبی ہے جس کو صوفی ہے، ہم نے اسے نبی بنانا چاہا،
تیری مرضی سے، لیکن وہ نبی نہیں مانتا، اس لیے ہم تجھے اسے لا نہیں سکے تیرے پاس۔ وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑی عبادت کرتا ہے تیری، بس ستو پی کے گزارا کرتا ہے، 24 گھنٹے تیری عبادت میں وہ مشغول ہے۔ تو بستی ہم تو چلے جائیں گے فرشتے، اور برائی اس بستی کو فنا کر دے گی، غرق کر دے گی۔ تو کیا ہم اس کو بچا لیں جو 24 گھنٹے تیری عبادت کر رہا ہے؟ اور تو نے چاہا تھا کہ اسے نبی بنا دے، وہ نہیں بنا، لیکن ویسے پاک صاف ہے۔ اللہ کی خدا کی ذات نے کہا اپنا ہاتھ کھینچ لو، سب سے پہلے برائی جو آئے گی شیطان کی، وہ اس کو تباہ کرے، اس نبی کو، کیونکہ میری انسانیت پہ ظلم، اندھیرے آ گئے اور وہ چوٹی پہ بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے میری، مجھے اس کی ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ تو اگر آپ حج کرنے جاتے ہیں، جیسے جنید نے پوچھا کہ ایک شخص سے کہ تو کہاں جاتا ہے، اس نے کہا میں حج کرنے جاتا ہوں، نو میں حج کر کے آیا ہوں۔ اچھا، کہاں سے آیا ہے؟ کہ حج کر کے آیا ہوں۔ کہا جب تو گھر سے سفر کے لیے نکلا تو اس سفر میں کوئی معرفت الہی کے موتی بھی ملے تجھے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں نے تو سفر کیا، کوئی موتی شوتی نہیں ملا، کوئی رات ایسی سہانی نہیں آئی کہ بشر خدا کی کوئی خوشخبری ملتی۔ تو جنید کہتے ہیں تو نے اپنا وقت ضائع کیا، خواہ کا سفر کیا۔ اچھا یہ بتا، جب تو گھر سے نکلا تو نیا انسان بن کے نکلا تھا یا وہی پرانا انسان تھا؟ تو پوچھا کہ جب تو چلا حج کے لیے تو پرانا انسان تھا یا نیا انسان بن کے چلا تھا؟ اس نے کہا گیا بھی پرانا، آیا بھی پرانا، بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ عیسیٰ ابن زکریا اصل مذہب کی تو بات ہی نہیں کی، وہ بات کرتے ہیں انسانیت کی، اور مسیح جو ہے وہ رسول سے بڑا ہوتا ہے، رسول اس کی نبوت کرتے ہیں، اور مسیح دنیا لانے والا ہوتا ہے خدا کی۔ اور اب خدا نے کہا کہ میں نے تجھے دل کہا تو میں خود زمین پہ آنا چاہتا ہوں۔ یہ مسیح سے بھی بڑا، یہ مقامات ہیں نبی، رسول، مسیح، اور دل جو ہے یہ حال ہے، حال دل بتانے کے لیے وہ خود بادلوں میں آنا چاہتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہا کہ تو مسیح ہے، کہا تو مسیح الزمان ہے، ہر زمانوں کا تو مسیح ہوگا۔ نبی آتے رہیں گے، رسول بھی آتے رہیں گے، لیکن تیری مسیحیت اس کائناتوں میں بھی ہوگی جہاں جہاں انسان جائے گا۔
جہاں جہاں فرشتے ہیں، مخلوقات ہیں، ہر وہاں پہ میں تجھے بھیجوں گا اپنے دل کی ترجمانی کے لیے، اور تو میرے دل کا حال بیان کرے گا۔ تو میں ہر جہانوں کا دل ہوں۔ تو واپس آتے ہیں، کہا کہ میں گیا بھی پرانا، آیا بھی پرانا۔ کہا تو پھر تو نے سمجھا ہی نہیں مضمون۔ وہ چیز جو بنائی تھی ابراہیم نے، کعبہ، وہاں پہ بیٹھ کے ابراہیم اسماعیل کو درس دیتے تھے۔ وہاں کوئی 20-30 آدمی بھی نہیں آ سکتے اس کعبے میں۔ وہاں خدا کی ملاقات کے بارے میں بتاتے تھے۔ اب یہ مسلمان صرف چکر لگاتے ہیں، گھیرا لگاتے ہیں بس۔ تو کسی ہندو نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم بھی تو وہ مٹی کا کعبہ بنایا ہوا ہے، اس کے چکر لگاتے ہو، تو تم بھی تو بتوں کی پوجا کرتے ہو، حجر اسود کو چومتے ہو، وہ بھی بت ہے۔ کہا نہیں 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 نہیں، ہم اس کو، کعبے کو، ہم صرف چکر لگاتے ہیں صرف۔ تو یہ چکر لگا کے آ جاتے ہیں اور کچھ نہیں۔ پھر وہی پوری دنیا، وہی ان کے برے حال۔ تو جو ایک ہمارے یہ تھے اپنا، ابھی مرے ہیں، ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، تو وہ گئے تو ان کو پتھر دیے شیطان کو مارنے کے لیے۔ وہ انسانیت کی وہ کہتے تھے میں جنتوں میں جا کے کیا کروں گا، انسانیت تو روتی ہے دوست کو میں وہاں جا کے ان کی مدد کروں گا۔ تو ان کا نام مجھے بھول گیا، کیا ہے، ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو ان سے جب وہ پتھر، ان کو پتھر دیے گئے کہ شیطان کو مار، تو انہیں سارے پتھر کی بوری کٹھی بنا کے تو کہنے لگے یہ میں پاکستان لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا شیطان تو یہاں پہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اصل جو شیطان ہے وہ پاکستان میں ہے، یہ پتھر میں ان کو ماروں گا۔ کہ جب ہم اندر سے ہمارے اندھیرے نکلے، روح ہماری کالی ہو، تو پھر کوئی کافر، کوئی زندیق، ہر کسی میں کوئی عیب نکلتا ہے۔ پھر جب اپنے نفس کی طرف مائل ہو جائے اور اسے راضی کر لے خدا کے ساتھ، ہر جہان کے اندر، پھر اس میں اپنے میں عیب نظر آتے ہیں، دوسروں میں نہیں آتے ہیں۔ تو اصل کہانی میں ان کو قرآن سے اس لیے سمجھاتا ہوں کہ میری کتابیں تو پڑھنے سے تھے، انہیں نفرت ہے۔ عیسائی بھی میری کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن پھر ویسے چاہتے ہیں کہ سوال کریں، تو پھر انہیں بائبل سے سمجھایا جاتا ہے، ہندوؤں کو بھگوت گیتا سے۔ تو ان کی کتابوں سے اس لیے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ اپنی کتابوں کو ہی نہیں سمجھ سکے۔ اگر سمجھ لیتے، یعنی کہ کم سے کم بندے کے پتر بن جاتے، تو آواز آ رہی نا میری؟ تو پھر ان کو آگے لے کے جاتے، کنڈر گارڈن سے ان کو لے کے جاتے میٹرک میں، پھر میٹرک سے ان کو لے کے جاتے کالج میں، کالج سے آگے لے کے جاتے۔ تو یہ گدھے ہیں، انہوں نے بوجھ اٹھائے میں، قرآن انہوں نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، تورات بھی رکھی ہوئی ہے، ساری کتابیں ان کھوتوں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ تو جب وہ ایک تھا، وہ کیا کہتے ہیں، اونٹ اور کھوتے کی یاری ہو گئی۔ جب ندی پار کرنے لگتے
جی تو کھوتا دیکھتا کہ اونٹ پانی میں بیٹھ جاتا ہے. اس نے کہا کہ اونٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب پانی کی ندی آتی ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کا مالک آپ کو مار مار کے برا حال کر دیتا ہے، لیکن ہر دفعہ آپ یہ سوٹے کھاتے ہیں. جی پھر کافی دیر کے بعد اٹھتے ہیں. اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں پانی کی ندی میں بیٹھتا ہوں، مجھے وہ سوٹے بھی بڑے مارتا ہے، لیکن جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو وزن ہلکا ہو جاتا ہے. صحیح. اس نے کہا اچھا. کھوتا تھا نا وہ، یہ کام میں بھی کروں گا. تو اگلی دفعہ دونوں کھوتے اور اونٹ صاحب ندی گزرنے لگے تو کھوتا بھی بیٹھ گیا پانی میں. بیٹھ تو گیا لیکن اٹھا نہ جگہ سے. اس کے مالک نے مار مار کے سوٹے اس کا برا حال کر دیا. تو پھر 10-15 آدمی نے اسے اٹھایا، کھوتے کو باہر لے کے آئے. تو اس نے کھوتے نے شکایت کی اونٹ سے کہ تو نے یہ کیا کیا، میں تو بیٹھا تھا لیکن اٹھائی نہیں گیا مجھ سے. تو اس نے کہا میرے اوپر جو ہے نا اونٹ نے، میرا مالک نمک کے بولے ڈالتا ہے تو میں سے بیٹھتا ہوں تو ہلکا ہو جاتا ہے. صحیح. اور یہ اس پہ ڈالتا تھا اون. وہ 3 دفعہ اور میں اور بھاری ہو گئی. تو ان میں ان کا قرآن ان اندھوں کو کہتا ہے وہ تلکل امثالی نضربها للناس لعلهم یتفکرون. ہم تمہیں یہ حکمت کے پیغام اس لیے دیتے ہیں کہ تم سوچو بچار کرو. لیکن یہ کھوتے سوچو بچار نہیں کرتے. اے اول الباب، اے دیکھنے والوں، ان آنکھوں کو روحانیت سے دیکھو تو مضمون سمجھ آئیں گے. یہ ویسے کہ ویسے لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی لیتے ہیں. اب قرآن بڑی حکمت کے پیغامات بھی دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے. اب کھیتی سے مراد جو ہے، کسان اپنی کھیتی کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے. بیج بوتا ہے، پانی ڈالتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ اس کو سروس کیا جائے، اس کا دل جیتا جائے. اب یہ کھوتے اس ظاہری مضمون کو یوں لیں گے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، یہ ہل پکڑ کے اس پہ چلا دیں گے. اب دیکھو نا، اب وہ ہل اور ٹریکٹر میں اپنی عورت پہ چڑھا دوں تو میری کھیتی ہے. صحیح. یہ حکمت کے پیغامات ہیں. میں سمجھوں کہ عورت میری کھیتی ہے، اس کو لٹا کے اس کے اوپر ٹریکٹر چڑھا دوں، تو پھر یہ اندھے والے میں نے کام کیے. تو بدھ کہتے ہیں کہ گوتم بدھ کہ ایک دریا کے کنارے ایک کشتی تھی، اس پہ بیٹھ کے ادھر سے لوگ ادھر جاتے، پھر ادھر سے لوگ بیٹھ کے ادھر آتے. پھر یہ 4 گوار جو ہیں کشتی میں بیٹھے ہیں، یہ مذہبی قسم کے. یہ کھوتے بھی ہیں، گوار بھی ہیں. تو کشتی اٹھا کے کشتی میں بیٹھ کے ادھر چلے گئے اور پھر اٹھا کے کشتی کو اپنے سر پہ رکھ لیا. وہ لوگوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، ہم نے بھی ادھر جانا ہے، یہ کشتی یہاں رہنے دو. کہنے لگے نہیں، اس کشتی نے ہمیں کنارے لگایا ہے، اب ہم اس کو اٹھائے اٹھائے پھریں گے. تو یہ مذہب کی جو پنڈ ہے، یہ اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں کھوتوں کی طرح. سمجھ رہے؟ تو گوتم بدھ کہتے ہیں یہ گوار ہیں، یہ مذہبی لوگ. انہوں نے وہ مطلب یہ تھا کہ ادھر سے لوگ ادھر چلے جائیں
ادھر سے لوگ کشتی میں بیٹھ کے ادھر آ جائیں. انہوں نے کہا ہم نے پار کی ہے, اس کشتی کا ہم مزار بنائیں گے, مزار بنا کے پوجیں گے, یہاں پہ چھوارے بانٹیں گے, یہاں پہ بڑا کچھ کریں گے ہم. تو بدھ مذہبی لوگوں کو گوار کہتے ہیں. اب آتے ہیں مضمون اس طرف, مضمون لمبا نہ ہو جائے. اگر ویڈیو لمبی ہو گئی تو 2 ویڈیو بناتے ہیں. یہ اچھا آواز آ رہی نا؟ آواز آ رہی. تو جنید کہتے ہیں اچھا یہ بتا, جب تو سفر کر رہا تھا تو تجھے کوئی نور خدا کا بھی احساس ہوا کہ نہیں, کہ وہ بھی زندہ خدا ہے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں ہوا. انہوں نے خام کہا تو سفر ہی کرتا رہا. کہا اچھا یہ بتا, جب تو نے کعبہ دیکھا, پہنچا, جسے خدا کا گھر کہتے ہو, تو کیا اس کعبے والے کو بھی دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں, میں تو پھر وہ اینٹ روڑے کا کعبہ دیکھا میں نے. کعبے جو نے خام خائی کعبے والے کو تو دیکھا نہیں. مضمون تھا کعبے والے کو دیکھنے کا. انہوں نے کہا میں تو چکر لگا کے آ گیا بس. اب خدا کی ذات کہتی ہے جب ابراہیم یہ کعبہ بنا رہا تھا تو اس بیابانوں میں اس نے کہا کہ کیا کون آئے گا. اس کی نیت کعبہ بنانے کی یہ تھی کہ خدا کا پتہ بتائے. ان کی نیت ہوتی چکر لگانے کی. تو اس نے ابراہیم نے کہا کہ یہاں کون آئے گا خدا. تو حق تعالیٰ نے کہا تو آواز لگا کہ یہ خدا کا گھر ہے, کوئی معبود نہیں, یہاں بھیجنے والے میں بھیجوں گا ان بیابانوں میں. تو جو سید روح ہیں وہ ہمیں پہچان جائیں گی. تو حق تعالیٰ کہتا ہے اس کعبے پر جب ابراہیم نے سوال کیا یا کون آئے گا, تو میں نے ایک نگاہ ڈالی, لیکن انسان کے دل پر ہمتن گوش میں نگاہ رکھتا ہوں ہمیشہ. جہاں ہمیشہ نگاہ رکھتا ہے اس کو توڑ کر تو کس کعبے کی طرف جاتا ہے. مندر ڈھا دے, مسجد ڈھا دے, ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا, تے پیار بھرا دل کدی نہ ڈھامے, ایدے وچ دل بھر رہندا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ تو نے اس کو ڈھا دیا اور کعبے کے چکر لگاتا ہے شیطانی روح. اصل مضمون عبادت کا سمجھے ہی نہیں ان لوگوں نے. پھر کہا کہ اچھا یہ بتا, جب تو نے قربانی کی تو تجھے ابراہیم کی بھی یاد آئی کہ اس پہ کیا بیت گئی. اسے میں نے دمبا نہیں مانگا تھا, اس کی محبت کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. میں اپنے اس کے بیٹے میں بھی نہیں چھری پھیرنا چاہتا تھا, میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اول محبت اس کی کس کے ساتھ ہے. وہ واقعہ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. جیسے ابراہیم نے کہا میں نے لکھ دیا, کیونکہ میں نے وہ واقعے سارے جو کچھ انہوں نے کہا نبیوں نے وہ ویسے لکھے ہیں کیونکہ وہ اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں زمین والوں کو. تو ویسے ہی لکھ دیا جیسے انہوں نے کہے. تو اصل میں ان کو جو غصہ نفرت ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے, ان کی نفرت اپنے نبیوں کے ساتھ ہے. کیونکہ وہ 4000 سال بعد, 1500 سال بعد, 2000 سال بعد وہ اب کیا کہہ رہے ہیں, لیٹسٹ نیوز. تو انہیں غصہ تکلیف ان کے ساتھ ہے, میرے ساتھ تو نہیں ہے. تو میں نے تو جو میرا وعدہ تھا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے وہ بھی انسانیت کو بتا دیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی بتا دیا, ابلیس کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی بتا دیا.
میں تو اپنے نفس سے بات ہی نہیں کر رہا، جی میں تو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. بے شک. ابراہیم مجھے اس کتاب میں جب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جلتوں میں کہا کہ وہ موریا پہاڑ 3 گھنٹے کے فاصلے پہ تھا. یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں ان کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، اسماعیل تھا، وہ کہتے ہیں اسحاق تھا. بہرحال میں نے خود پوچھا تو وہ اسحاق تھا. جی تو 3 گھنٹے کا فاصلہ 3 دن میں کیا. ہائے ہائے ہائے. دمبوں پہ ہاتھ پھیرنے والوں، عبادت کا مضمون تو سمجھا. ابراہیم نے کہا میرا غم جو ہے یہاں تک آ گیا. ایک ایک قدم، رکی رکی یہ نظریں، جھکی جھکی نگاہیں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ شاید خدا کہے کہ او ابراہیم چل بس کر، میں نے تو ویسے ہی مذاق کیا تھا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا. رکے رکے قدم، پھر اس سفر میں بیٹے کو دیکھنا کہ اس پہ چھری پھرے گی. واہ واہ. بیٹے کو ابھی خبر نہیں تھی کہ کیا ہوگا. کیا ہوا دل پہ ستم، تم نہ سمجھو گے بلم، بے وفا نہیں ہے ہم اس محبت کی قسم. یہی ہے عبادت، یہی ہے زندگی کا مقصد. ابھی تو میں وہاں آیا ہی نہیں جو میرا مشاہدہ ہے، تو آج یہ بھی بیان کر دیں گے. جی ابراہیم کہتے ہیں تو خدا ملا تھا سوتے ہوئے، تو میں پھر ہمیشہ جھوٹ موٹ سو جایا کرتا تھا، شاید پھر ملاقات ہو جائے. تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، ہمیں لیٹ جاتا تھا جھوٹ موٹ کہ کبھی سپنوں میں آ کے مل، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول خوابوں میں ملے. آئے ہائے. تو یہی گانے نغمے جو ہیں جو اصل یہ انسان کے دل سے کسی کی محبت کے لیے نکلے، ان کا حقدار وہ تھا خدا کے ساتھ. جی اب مکیش ایشور کے لیے گاتے ہیں، خدا کے لیے، اور بہت سے گانے میرے لیے بھی گائے خدا کی محبت کے لیے. جی جھوٹ موٹ سوتے تھے شاید پھر نگاہ خدا کہے کہ اچھا ابراہیم. 3 دن کے بعد وہاں پہنچے، 3 گھنٹے کا سفر جی اور 3 گھنٹے پھر احساس ہوا کہ خدا چاہتا ہے یہ قربانی دینا. تو ان کے ساتھ نوکر شوکر بھی تھے، ان کو کہا بھائی یہیں رہو، اور 2 دمبے پکڑ لیے، کہا ہم ذرا موریا کے پہاڑ پر پہنچتے ہیں، ان دمبوں کی قربانی کرنی ہے ہم نے. اب ان نوکروں کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. اسحاق کو لے کے پہنچے، جب اوپر پہنچے تو پھر حال دل بیان کیا. اور بیٹا بھی کیا تھا، بیٹا اس نے کہا ابا جان میری نگاہ نے ساری زندگی آپ کو دیکھا کہ آپ خدا کے لیے بھٹکتے رہے، خدا کی تلاش میں رہے، آپ کے نقشے قدم پر چل کر میں نے معرفت کے موتی پائے. چھوٹا سا بچہ، تو آپ جو خدا چاہتا ہے وہ کریں، کر گزرے کہ پہلی محبت اور آخری محبت آپ کی خدا کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. صبر. تو جب دیکھا کہ بیٹا بھی راضی ہے اور باپ بھی راضی ہے، تو قربانی وہاں جائز ہوتی ہے. جی بچہ آپ کا راضی نہیں اور آپ اسے زبردستی ذبح کر دیں،
ایسی قربانیاں نہ خدا مانگتا نہ کوئی فرشتے مانگتے. چھری پھیر دیں آپ. اور اگر وہ بچہ بڑا ہو آپ خواہ خواہ چھری پھیرے خدا کے نام پہ، ہو سکتا ہے وہ آپ پہ چھری پھیر دے جی کہ ابا پہلے تو جا. جی خدا کے ساتھ بیٹھ کے چائے شائے پی تو وہاں ذبح کرنے لگتے ہیں. اسماعیل اٹھا کے کوئی سوٹا مار دیتا ابراہیم کو. وہ کہتا پہلے ابا تو جا، تو میں نے کتنے بھیجنا کرے. ٹھیک ہے. جی تو یہ وہی آگئی بات وہ ایجپشن کی وہ ایک کہانی ہوئی ہے کہ اس کا خاوند کہنے لگا تو جنت میں بیٹھ کے چائے پیے گی، کھانا کھائے گی محمد کے ساتھ اگر تو یہ بم باندھ کے اسرائیل کی بس میں بیٹھ گئے. جی بچے بیٹھے ہوئے بے قصور. وہ تیار تو ہو گئی لیکن بیچ میں تیار نہیں ہوئی تو اس نے پھر آخر میں ٹیلی فون ہی کر دیا ایجپشن کے ٹیلی ویژن کے ماڈریٹر کو کہ میرے یہاں بم کی بیلٹ بنی پڑے گی. ان مولویوں نے اور میرے خامن نے مجھے کہا ہے کہ اگر تو ان کی بس میں بیٹھ کے دھماکہ کر دے تو سیدھی جنت میں جائے گی جی اور محمد کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھائے گی چائے بھی پی گی. تو ماڈریٹر نے کہا کہ اپنے خامن سے کہہ رہے پہلے تو بیلٹ پہن کے جا تاکہ سب سے پہلے تو کھانا کھا جا کے اپنے نبی کے چائے پی وغیرہ، اس کے بعد میں بھی آ جاؤں گی. تو اس نے پھر دھماکہ نہیں کیا. وہ عورت تو بچ گئی لیکن جو ماڈریٹر تھی اس کو مار دیا. یہ ان کی کہانیاں ہیں. تو جب تو اسحاق نے دیکھا کہ نگاہیں نگاہوں سے ملیں گی تو شاید کہیں ہم بدل نہ جائیں محبت میں. نگاہیں دل سے ملتی ہیں، دل دل سے ملتا ہے، مگر یہ محبت کرنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے تو یہی تو عبادت ہے ساری کہ ہم نے اپنی زندگی کو ہر قربانیوں سے گزار کے چاہا کہ وہ مل جائے. یہ ہے عبادت. تو کہا ابا جان آپ ایسا کریں کہ مجھے دوسری طرف لٹائیں اور ہماری نگاہیں نہ ملیں. یہ عبادت ہے. جب تو اس عبادت کو سمجھ کر انسانیت سے محبت کرے گا، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہو، کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اتنی ہی محبت کرے گا انسانیت سے جتنی خدا سے کرتا ہے. تو پھر یہ دنیا کیسی ہوگی؟ اسے خبر ہوگی، اس ڈاکٹر کو، سیاستدان کو، ہر پیشے کو، کہ اگر میں نے اس سے محبت نہ کی انسان سے تو میرا رشتہ خدا سے ٹوٹ جائے گا رات کو. ٹھیک. جب چھری پھرنے لگی تو اسحاق کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے، جب اسحاق آئے تو اتنے بڑے پر ہیں جیسے جہاز کے پر ہوتے ہیں. آواز کرتے ہوئے آئے تو جیسے ہوا ہلتی، آپ دیکھیں نا جہاز جب لینڈ کرتا تو کیا ہوتا ہے. جی جنتوں میں آئے. ابراہیم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آتے ہی پہلے پاؤں کو چوما. میں تو نہیں چاہتا تھا لیکن پہلے پاؤں کو چوما. پھر ابراہیم اسحاق نے کہا کہ جب چھری پھرنے لگی تو مجھ پہ اللہ کی وحی ہوئی. ابھی اپنے قرآن میں سے نکال کے جو دکھائیں. میں تو بھائی لیٹسٹ نیوز دے رہا ہوں آپ کو محبت کی کہ عبادت کا اصل مضمون کیا ہے. تو جب چھری پھرنے لگی، رگڑ آئی تو وہی ہوئی کہ اے اسحاق سر تن سے تیرا جدا ہو جائے لیکن ہمارے دل جدا نہ ہو آپس میں.
آئی بات؟ ہمارے جدا نہ ہو، کہیں دل جدا ہو گئے تو ہم پھر ایک سنگم پہ کیسے ملیں گے؟ تو اسحاق کہتے ہیں اس آواز میں اتنی محبت اور مٹھاس تھی کہ میں نے سر کی پرواہ نہیں کی۔ تب فرشتوں نے روک دیا، کہا ابراہیم ابراہیم، آئے آئے تو نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا۔ ان جاہلوں کو، ان گدھوں کو میں قرآن سے سمجھاتا ہوں کہ مجھے بتا دیا گیا نا کہ میری کتابیں ان کے بیٹا بیٹی پڑھیں گے۔ یہ کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ اس کی وجہ ہے ان کے اندر نفرت کدورت بھری پڑی ہے۔ یہ میری کتابیں پڑھیں گے تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا۔ الٹا ان کو الٹی گنگا پہنی شروع ہو جائے گی کہ آگ اور لگ جائے گی۔ او ہو ہمارے محمد سے آگے نکل گیا، یہ تیر کہیں اور جا لگا۔ تو ایسے کو میری کتابیں کیسے فائدہ پہنچیں گی؟ بھائی وہ تو خدا خود بات کر رہا ہے۔ ابھی تک تو یہ اپنے نبیوں کے خلاف ہیں کہ یہ ہمارے نبی کیا بات کر رہے ہیں، حضرت ظاہر، پھر یہ خدا کے بھی خلاف ہو جائیں گے کہ اللہ ایسا ہوتا ہے، اس نے محمد کو بھی پیچھے کر دیا، فرشتوں کو بھی پیچھے کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر انہیں اور آگ لگے گی۔ لیکن جو راہی سائل ہے، جسے خدا کی تلاش ہے، وہ عبادت کے مقامات سے نکل کر، میں نے ہمیشہ کہا عبادت جو ہے ایک درخت ہے اور اس کا پھل محبت الہی ہے۔ پھل روح جو ہے وہ محبت الہی ہوگی، وہ اپنا رنگ دکھائے گی ہر جنتوں میں، اور جنتیں اسے ایسے کر کے دیکھیں گی، اوہو اس کا نور ہمارے نور سے بھی زیادہ ہے۔ رنگ دکھائے گی ہر جنتوں میں کہ تیری اور میری محبت کیا تھی، فرق بیان کر کے دکھائے گی۔ یہ ہے وہ محبت۔ تو جو حق ہے وہ روح ہے، عبادات مقامات ہیں، اور محبت حال ہے۔ اس حال کو وجل کہا جاتا ہے۔ کیا سچائی نہیں بدلتی، سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے۔ اور وجد کیا ہے، اس کو بیان کرتے کرتے زندگی ناکافی ہے، لیکن یہ ایک راز ہے اس انسان اور خدا کے درمیان۔ اس کو تیسرا پا ہی نہیں سکتا، پا ہی نہیں سکتا۔ تو میں دور کھڑا بیٹھے بیٹھے مزے لے رہا ہوں اور پوچھ رہا ہوں اس شخص سے جو آگ میں جل رہا ہو کیسے لگ رہا ہے، تو دور کھڑے کو کیا پتا کہ جو آگ میں جل گیا۔ ابراہیم کو آوازیں ماری تھی سارا۔ ابراہیم اب میری کتاب میں اپنا حال دل بیان کر رہے ہیں محبت کا 2021 سینچری میں۔ وہ آئے تھے 4000 سال پہلے۔ تو اب وہ باتیں کر رہے ہیں جو ان کے مذہبوں والوں کو یہ باپ سمجھتے ہیں اسے اپنا، نہ یہودیوں کو خبر ہے، نہ عیسائیوں کو، نہ مسلمانوں کو۔ وہ تو وہ بات کر رہے ہیں مجھ سے کہ پلیز آپ یہ بیان کر دیں ان کے سامنے۔ اور یہ کہتا ہے کہ یہ ہم یہ ہزاروں دفعہ یہ گروپ یہی کہتا ہے، یہ جو مخالف ہے احمدیت، یہ اصلاح پسند اور بہت، کہ یہ پوری کہانی کیسے ہو سکتی۔ جی تو میں کیا کہہ رہا تھا ابھی، وہ ابراہیم کا واقعہ کہ وہ ابراہیم ذہن سے نکل گیا۔ تو ابراہیم اب بیان کر رہے ہیں، سارا رو رو کے آوازیں مار رہی تھی، ہائے ابراہیم ایک دفعہ میری طرف تو نگاہ کر، ہم نے محبت کی تھی کبھی،
رہا ہے. یہ ہے عبادت. اور بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ بادشاہ کو پتا تھا بڑا کاروباری شخص تھا. اس کا باپ ابراہیم یہ خود بھی بڑا کاروباری شخص ہے، بہت حکمت اور دانشور ہے. وہ بھی غور سے دیکھ رہا تھا ابراہیم کی نگاہ کدھر ہے. تو وہ حیران ہے کہ ادھر سارا محبت میں آوازیں مار رہی ہے اور ابراہیم آگ کی طرف دیکھ رہا ہے. تو ابراہیم کہتے ہیں مجھے میرے دل کے خیالوں میں کیا ہو رہا تھا اس وقت، اپنا حال بیان کرتے ہیں. مجھے سارا کی آواز سنائی دے رہی تھی، نہ کوئی مال و دولت یاد پہ، سب حکمتیں بھی گئیں، سب چلاکیاں دانشوری بھی گئی. میرے دل میں یہ خیال آ رہے تھے آدم نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا کو چھوڑ بیٹھا. نو آئے، پھر انہوں نے بد دعا کی. ابراہیم کہتے ہیں تو پھر عذاب آ گیا. پھر نوح کے بعد ابراہیم آتے ہیں 400 سال کے بعد. آدم کے بعد 1600 سال نوح آئے تھے، پھر 400 سال بعد ابراہیم. تو ابراہیم کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں سارا کی آواز سن کے جواب دیتا ہوں تو میری محبت کا رخ تو کہیں اور چلا گیا ہے. میرا کعبہ تو خدا کی محبت تھی، تو اپنی نگاہ ادھر نہیں پھیری، اپنی نگاہ وہاں رکھی جہاں پہ جلنا تھا. آئے ہے یہ ہے عبادت. مٹا دے اپنی ہستی کو جو تو مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلدار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابراہیم کے جب یہ خیالات آ رہے تھے تو ابراہیم نے کہا محبت کی دنیا تو بہت دور ہے، آج میں اپنی وفا کا نذرانہ خدا کو دے جاؤں، اپنی وفا پیش کروں، جانے وفا پیش کروں. تو کہا آج اس آگ میں جل کر میں اپنی وفات پیش کروں گا. یہ ہے عبادت. ابراہیم کہتے ہیں جب وہ مجھے آگ میں پھینکنے لگے تو بادشاہ کی آواز ہے، کہا ٹھہر جاؤ، اس کو ادھر نہیں. واپس لایا گیا. کہا ابراہیم میں تیرے باپ کو جانتا ہوں، ادھر کاروباری شخص تھا، تو بھی اس سے بڑھ کے کاروباری شخص، میں جانتا ہوں تو بہت دانشور شخص ہے. اچھا یہ ماجرا بتائیے کیا ہے؟ نہ تجھے محبتیں یاد رہی نہ کچھ یاد رہا. یہ کام تو میں بھی اپنے بت کے لیے بھی نہ کرتا کہ اپنے آپ کو آگ میں پھینک دوں. ہمارے خدا بھی ہیں، میں بھی یہ کام نہ کرتا. ابراہیم یہ کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا یہ وہ ہے کہ میں ایک شام بیٹھا رو رہا تھا، میں نے خدا کی ذات کو صحرا میں دیکھا. بس وہ نگاہ محبت، وہ حسن، وہ خدا کی ذات ایک لمحے کے لیے جو دکھائی دی تھی مجھے، کچھ لمحوں کے لیے، وہ محبت اتنی اندر آئی کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے. اب میں سب محبتوں کو چھوڑ کر اپنی وفا خدا کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ہے. یہ شیطان خدا یہ کب کہتے ہیں خدا کو کہ وہ ایک ہے؟ وہ سارے بت بنا کے اپنے اندر تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا بادشاہ نے کہ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ تو یہاں ملک سے دفع ہو، جہاں بھی جا، ہمارا کچھ چھوڑ. سمجھے کہ نہیں؟ تو پھر ابراہیم وہاں سے چل پڑے. حیران سے نہیں، وہ ایک اور تھا، وہاں سے چلے. پھر وہاں سے پھر چلتے چلتے کنعان پہنچے. یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے جو ابراہیم 21 سال لگا وعدے کی سرزمین پہنچتے ہوئے سوچتے. میں نے ایک رات میں ہی وہ سفر کر لیا. ایک رات
تو اسی رات میں نے کسی کو خیر بات کی، اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اور ابراہیم جو ہے سارا کی وجہ سے، اور وہ ایک اور ساتھ تھا بھانجا لوط، اسے بھی نبی کہتے ہیں، تو سوچتے سوچتے کاروبار تھے، بڑا کچھ تھا، کافی دیر لگ گئی، تو 21 سال کے بعد بات پہنچے اس وعدے کی سرزمین پر۔ میں ایک رات ہی چھوڑ کر 21 سال میں پلوں کے نیچے سوتا رہا وعدے کی سرزمین پر۔ فرق تو بیان کرو، خدا نے ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم ذرا نیچے ہو کے تو دیکھ، تجھے 21 سال لگے، وہ 21 سال دھکے کھا رہا ہے ایک رات میں۔ فرق بیان کر کے دکھا دیا خدا نے۔ اچھا، یہاں تک تو یہ واقعات تھے۔ اب ہم آتے ہیں کہ خدا نے مجھے اپنا دل کیوں کہا، اس عبادت کے مضمون کی طرف۔ رب نے مجھے ایک رات جنگلوں میں بلایا، اور جب میں پہنچ گیا تو میری روح کھچ، اور میں وہاں پہنچا جہاں کبھی کسی چیز کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، نہ انسان تھے، نہ فرشتے تھے، نہ جنات، کوئی مخلوقات نہیں تھی۔ اور میں نے دیکھا کہ اندھیروں میں ایک آگ بغیر کسی منزل کے سفر کرتی ہے۔ اب یہ کہیں گے دیکھو یہ ذرا تش بن گیا، آگ کی عبادت کرنی شروع کر دی اس نے۔ یہ مسئلے ان کی ہڈیوں کے اندر نفرت اور ڈھیر پن بڑھا ہے۔ ہمیشہ یہ کوئی نہ کوئی یہودیوں کی طرح ابو سفیان، ابو لہب اور ابو جہل کی طرح کیڑے دکھانے گے کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آگ تھی، اور تمہارا قرآن بھی تو کہتا ہے کہ وہ آگ تھی۔ جب موسیٰ نے ایک آگ دیکھی، ان کے چپیٹ ان کے منہ پہ مارو، ان کو آئینہ دکھایا ہے، اس لیے مجھے آئینہ دکھانا پڑتا ہے ان کی تورات، ان کی انجیلوں سے۔ تو کہتے پھر اپنی کتاب سے بیان کر، تو میری کتابیں تو ہیں، تو پڑھو تم۔ میں نے تمہارے پہ پابندی لگائی ہے کہ نہ پڑھو؟ نہیں، تو پڑھ کے سنا، تو ہمیں حافظ بنا، ہم نے تجھ سے سننا ہے۔ تو انہیں پتا تھا محمد کو کہ میری امت میں ایسے شیطان آئیں گے کہ جو مسیح آئے گا وہ باتیں بتانے کے لیے، جہاں خدا کی دنیا شروع ہوگی تو اس پہ انہوں نے یہ باتیں کرنی ہیں۔ تو پھر قرآن میں لکھ دیا کہ موسیٰ نے ایک آگ دیکھی، تو موسیٰ نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں، کیونکہ درخت اور جھاڑیاں چل نہیں رہی۔ نزدیک پہنچے تو کہا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ یہ پاک وادی تو ہے، جوتیاں اتار، جو آگ تو دیکھ رہا ہے یہ آگ نہیں ہے، یہ میں رب العالمین ہوں، یہ محبت کی آگ ہے۔ تو ان اندھیروں کے اندر اب مجھے وہ کیسے لے گیا؟ اب میں ان کی طرح چلاک بن کے سوالات شروع کر دوں کہ رب میں تو اب پیدا ہوا ہوں، میں کیسے بتاؤں گا ان انسانوں کو کہ جہاں تو مجھے لے کے گیا وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو پھر دماغ کی گاڑی کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے نا۔ کیسے لے گیا، کیوں لے گیا، کیا ہوا، لیکن اس نے مجھے وہاں پہنچا دیا جہاں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بھئی یہی تو ہمارے ریولیشن ہے، ہم انسانیت کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں جو جنتوں سے پار بھی دوسرے ادم ہے بھی، کہ مجھ کو ایسے ادم میں لے چل کہ میں پھر خود کو خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں گا، اس آتش سوزان سے میری راکھ جلا دے۔ وہ راکھ کے اندر جو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی وہ راکھ کے اندر
تھوڑے تھوڑے وہ بجتے ہیں انگا، کیا کہتے ہیں وہ انگا، ہاں وہ بھی ختم کر. ہائے ہائے کا شکر. جب خدا کی منشا کے لیے کراس اٹھائے جاتے تو پھر یہ نبی بھی یہ امتی بھی پھر یہ ہائے ہائے کرتے ہیں. ہائے ہائے، ان ہائے ہائے کو بھی شور ختم کر، میری راکھ جلا دے، اس آتش سوزا سے میری راکھ جلا دے. پھر یہ کیوں ہوک سی اٹھتی ہے دل زار سے، یہ کیوں اٹھتی ہے ہوک؟ جب تو چلی پڑا ہے خدا کی منشا کے لیے، یہ کیسی ہوکے ہیں پھر؟ اس وحشت ویراں بستی کے نشو نشان مٹا دے، سب کچھ مٹا دے اس کا. پھر تو رہے اور میں رہوں، ملنے کی خوشی نہ ملنے کا غم، ختم یہ جھگڑے ہو جائے. پھر بھئی یہی تو عبادت تھی، ہم اس کا پھل نہیں لا سکے، گوار قسم کے لوگ، اور ایک ایسا درخت جو سوکھ جائے. عیسیٰ ابن زکریا اپنے آپ کو ہرا بھرا درخت کہتے ہیں، انسانیت کو سوکھے ہوئے درخت کہتے ہیں. فرق آ گیا؟ ہرا درخت اس کا ہے. تو میں وہاں پہنچ گیا جہاں کسی مخلوقات کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک اس ہستی کے. تو اب میں پیچھے پرواز کر رہا ہوں اور اس نور کی کوئی منزل نہیں، بغیر منزل چلے جا رہا ہوں. اور اس کے پانی کے قطرے جو آگ سے تھے وہ مجھ پہ گرتے ہیں پیچھے، کیونکہ وہ آگے تھا میں پیچھے تھا. جو پانی وہ گر رہا تھا مجھ پہ، تو مجھ پہ بھی بے انتہا غموں کی ندیاں نکلی. میں بھی روتا اور غم کرتا تھا بھی وہاں پہ. تو میں نے دیکھا وہ ایک تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا اندھیروں میں، تو اللہ کی ذات روتی تھی وہاں پر کہ شام تنہائی بھی ہے، آئے گی منزل کیسے، کوئی ہمدم نہ رہا، کوئی سننے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں. یہ وہ حال تھا رب کا، تنہائی تھی، غم تھے، اکیلا تھا. تو پھر اس کی جو آنسو تھے اس آگ کے مجھ پہ گر رہے تھے. تو پھر میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تو کون ہے؟ میں تیرا خالق بنوں گا، لیکن اس وقت یہاں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں. میں اپنی قدرت سے تجھے یہاں تک لے آیا ہوں ان زمانوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کیا تھا. اور نکال کے دیکھو، دکھاؤ اپنی بائبل تورات اور قرآن سے. اگر نکال تو میں آج ہی اپنا مشن چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. پھر مجھے خدا نے کیوں بھیجا اپنا دل بنا کے؟ تو میں بغیر منزل کے چلا جا رہا ہوں، کیونکہ محبت تو ہے میرے پاس، لیکن یہاں لینے والا کوئی نہیں. یہ ہے عبادت، اصل عبادت. تو پھر وہ آگے کا مضمون تو بڑا لمبا ہے، میں واپس آتا ہوں. خدا نے جو کچھ بھی تخلیق کیا وہ سب دینے کے لیے کیا، لینے کے لیے کچھ نہیں کیا. تو جو محبت تھی وہ سب کچھ دے ڈالی. یہ محبت الہی کا پھل ہے کہ جب تیرا تصور نہیں تھا کسی مخلوق کا، تو وہ تجھے یاد کرتا تھا اور سجدے کیے جاتا تھا. تو آج بنائے جمعہ 4 دن کی پیدائش ہے. وہ تیرے تصور میں، اس کے تصور میں
تو کبھی کا بستا تھا. وہ عنوان جو محبت ہی نہیں بن سکا، وہ محبت جس کا اظہار ہی نہیں ہو سکا، تو وہ عبادت بھی نہیں تھی. پھر درخت بھی نہیں لگا تھا. تو جو کچھ ہوا اس کے ساتھ، اس نے آج تک اپنی مخلوقات سے ایک چیز نہیں مانگی سوائے محبت کے. محبت تھی، دینے والا وہ تھا، لینے والا کوئی نہ تھا. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی نبیوں میں پھنس جاتے ہیں، کبھی اپنی دنیائی زندگی میں پھنس جاتے ہیں، کبھی اپنی محبت بیوی کو دے دیتے ہیں، کبھی اپنی محبت بچوں کو دے دیتے ہیں، کبھی اپنی محبت ایسے خود غرض ہیں ہم اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، اور اس کو پھر بھلا بیٹھے ہیں. تو محبت جو ہے، اگر عبادت کہتے ہیں آپ پرستش، تو پرستش سے مراد یہ ہے کہ وہ جینا کیا جینا ہے جو اپنے لیے ہو. وہ عبادت کیا عبادت ہے جو حوروں کے لیے ہو، جنتوں کے لیے ہو، منگتوں کے لیے ہو. یہ دے دے ہمیں، وہ دے دے، اسے ٹھیک کر دے، ہماری مزے ٹھیک کر دے. یہ منگتے ہیں، یہ تو عبادت کا مضمون ہی نہیں جانتے. تو وہ ایک مکیش اپنے گانے میں کہ ہم جن کے لیے فنا ہو گئے، وہ وعدے وفاؤں کے کیا ہو گئے. آخری لمحات تک یہ محبت صبر مانگتی ہے. اور میں نے کہا، پھر کہا میں نے، عبادت جب میں کھڑا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہستی اتنی فدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کی سواری جس جہانوں میں ہو رک جاتی ہے، فرشتوں کے نظام رک جاتے ہیں، اور خدا مجھے آواز دیتے آنا تو صحیح کہو کہ میں تیرا صلہ ہوں، میں تیرا صلہ ہوں. اور جب میں سجدہ کرنے لگتا ہوں تو خدا تک سے اٹھ کر مجھے سجدہ کر بیٹھتا ہے. یہ ہے عبادت کہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی، مجھے کیوں خبر تھی نماز کی، خبر ہوئی سجود کی. تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز سے. تو کیسا چلاکو نماز پڑھتا ہے کہ تجھے ہاتھ باندھنے کا ہی پتا ہو، پھر رکوع باندھنے کے لیے بڑی تیاری کرتا ہے، پھر سجدے جانے کے لیے سجدوں میں سبزی منڈی پہنچاتا ہے. دل دنیا میں کہ تجھے کیا، کہ میں جو سرے بسجتا ہوا کبھی زمین سے یہ آنے لگی صدا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرے اندر تو اور بہت بڑے ہیں. جب مجھ پہ موت آئے گی اور خدا کہتا ہے میں موت کے فرشتے کو پرے کر دوں گا اور تجھے لینے کے لیے اپنے نظام، اپنے قانون کو میں توڑ دوں گا اس دن، اور تجھے لینے کے لیے میں خود آؤں گا. خدا نے کہا ابھی تک جتنے مخلوقات ہیں ان کو لینے کے لیے تو کوئی اور آتا ہے، فرشتے. جتنے بھی انبیاء تھے، تجھے لینے کے لیے میں فرشتوں کو پرے کر دوں گا کہ آج میرا دل آ رہا ہے، اور تجھے لینے کے لیے اپنے تخت کی سواری پر میں خود آؤں گا. اور پھر یہ کہہ کر خدا نے مجھے دکھایا، کہا دیکھ وہ کیسے. میں نے دیکھا کہ گولڈن نیبل جیسے وہ دھند نہیں ہوتی، اور بلیو وہ دھند، وہ چکر کھانے لگی. پھر خدا کا تخت آ گیا اور میرے ہاتھ ایسے اٹھے اور میں صبر کر رہا تھا، اور چند ہی لمحوں میں کائناتوں کو سب کو چھوڑ کے جہاں نور کا سفر بھی نہیں ہو سکتا، کسی نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے
جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اللہ کی ذات میرے ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہے۔ یہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں پرانی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ان کی کہانیاں تو ہم نے ان اندھوں کے لیے بیان کی ہیں کہ اس کے بعد پھر آگے چلے۔ جی ذات کہتی ہے، نے مجھے کہا کہ تم مجھے والدین کہا کر۔ جب میں کہتا ہوں باپ تو کہتا ہے مجھے ماں بھی کہا کر۔ صحیح۔ تو خدا کی ذات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ جو ہوتے ہیں وہ باتوں کا سخت ہوتے ہیں بچوں کے لیے، لیکن ماں کی باہیں ہمیشہ پھیلی رہتی محبت میں، ان کے دل کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو خدا کی ذات کہتی ہے یہ اونٹ پٹانگ والے سجدے ہمیں نہیں چاہیے، تمہاری عبادت دفع کر روزوں کو، لیکن یہ خیال کر کوئی تیرے آگے پیچھے کہیں بھوکا تو نہیں ہے۔ تیرے آگے پیچھے ہم سائے بھوکے مر رہے ہیں اور تو بیٹھ کے کباب کھا رہا ہے۔ دفع کر اس نماز کو، لیکن دیکھ کہ تیرا دل خالی ہوا کہ نہیں اس خالق کے کائنات کے لیے۔ دفع کر ان حجوں کو، جب خدا کی نگاہ 24 گھنٹے یہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کعبے پہ ایک پڑی تھی، یہاں پہ 24 گھنٹے پڑی ہوئی ہے۔ دفع کر تیری ان عبادات کو کہ تیرے سامنے ظلم ہو اور تو خاموش ہو کے گزر جائے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہی تو میرا اپنے ماننے والوں کے بھی لیے پیغام ہے جو چھپے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے رستم، کہ جب خدا تم سے پوچھے گا کہ میرے دل آیا تھا، مسیح الزمان آیا تھا اور تم چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور موت سے ایسے ڈرتے تھے جیسے چوہے ڈرتے ہیں، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ میں ہوتا تو پھر میں اپنے آپ کو مٹا دیتا، مٹا نہ سکتا تو خدا مجھے روک لیتا تو روک لیتا، ورنہ میں نے مٹ جانا تھا۔ میں پاکستان بھی، مجھے انہوں نے مار دینا تھا اور میں ڈٹا ہوا تھا۔ یہ تو خدا نے کہا کہ اس سرزمین کی طرف جا جسے میں نے چنا ہے، ورنہ وہ 12,000 نبیوں کو جن کو انہوں نے قتل کیا، ضائع کیا، ورنہ اسلام جنتوں میں ہوتا کہیں اور جگہ پہ۔ یہ سارا کھاتا جو ہے یہ نبیوں پہ جاتا ہے، کوئی ہو محمد کے کھاتے میں جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ غلط بات کرتا ہے، اور اگر میں پاکستان سے نہ نکلتا، میں تو ڈٹ گیا تھا، تو ایک اور نبی مر جانا تھا۔ تو یہ لا نبی آباد ہے کہ میرے بعد نبی نہیں، یہ لعنت جو ہے یہ نہ پڑتی، لیکن اس لعنت کو پڑھنے میں اور پھیلانے میں، ایکسپلائٹ کرنے میں محمد کا ہاتھ ہے۔ جب قرآن میں کہہ دیا کہ اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئے، بچہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ میں بچے سے کہوں بیٹے دوبارہ وہ آئیں تو تم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن نے ایک مضمون 10% اگر یا 20% 40% اس بکواس کو چھوڑ دینا چاہیے، حکمت کی طرف آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں کدورت ہے تو پھر یہ کہتے ہیں 60%۔ میں نے 60-70% کی، اول تو میں نے بات نہیں کی، میں نے کہا کہ ان میں 3 چیزیں ہیں، جو خدا کا ہے وہی بیان کر دیا ہے، جو جبرائیل کا وہی بیان کر دیا میں نے، اور جو نبیوں کا وہی بیان کر دیا ہے۔ یہ تینوں سچائیاں ہیں، تینوں ریلیٹیو ہیں۔ خدا کی سچائی کامل ہے، اینجل کی ریلیٹیو ہے، اینجل خدا نہیں ہے، نبیوں کی بھی ریلیٹیو ہے۔ حکمت کے طور پہ جو کچھ انہوں نے کیا، جب قرآن کہہ رہا کہ اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئے، تو یہ نہیں کہہ رہا آپ سے
کہ تم ان سے سوال کرنا، جواب کرنا، مارنا، پتھر پھینکنا، تم ان کی اطاعت کرنا. وہ کیوں؟ جھوٹے ہو سچے ہو. لیکن ان کا معیار بھی بتا دیا خدا نے. وہ میرے متعلق میری نئی کوئی باتیں بتا رہے ہو، نیا پیغام بتا رہے ہو. اب کہہ جی میں تو نبی ہوں اور گھس جائے اسلام کے اندر، تو یہودیوں کو، ہندوؤں کو اس سے کیا؟ ہاں؟ ان کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا نے غلام احمد قادیان سے کہا میں تجھے نئی دنیا دیتا ہوں. یہ عشق محمدی کے اندر اسلام کے اندر گھس گیا. تو پھر وہ پیغامات کیسے دے گا جو آگے کی دنیا کے؟ خدا نے کہا ہجرت کر، یہاں تک تو اس نے بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہاں ہجرت کر. کسی نے پوچھ لو جماعت احمدیہ سے، اور مجھے بتایا اس نے، غلام احمد قادیان نے کہا تھا کہ انگلینڈ ہجرت کر جا، وہاں میں جو تجھے نئی دنیا دوں گا وہ بیان کرنا. پھر یہ وہاں یہ وہاں نبی اسلام کا نہ ہوتا، یہ وہاں ہوتا نبی انسانیت کا. یہ گھس گیا اسلام کے اندر. بیویوں بیٹوں کی وجہ سے ہجرت بھی نہیں کی، پرانی دنیا میں بیٹھا رہا. آپ اس کے خلافات تھکے کھاتے بیٹھتے ہیں، خلیفے سب انگلینڈ میں آتے ہیں. اگر یہ آتا تو کچھ اور ہوتا. اب وہ بھی بیچارے لکیر کے فقیر ہیں، ان کے خلیفہ، انہوں نے وہی کہنا ہے جو ان کے نبی نے کہا تھا. وہ بھی عشق محمدی کی باتیں کرتے کرتے کہ ہمارے جو غلام احمد قادیان ہیں وہ تو غلامان محمد ہیں، ان کا کر اتنا ہی اونچا ہوگا. وہ تو غلام محمد جو ہے وہ غلام احمد قادیان کے موڑوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو 24 گھنٹے یہ عشق محمدی والی باتیں ہیں. اور میں ہی کہہ سکتا ہوں اللہ کی ذات ناراض ہوئی غلام احمد قادیان سے، نبیوں سے ناراض ہوئی. میں نے تم سے جو کہا تھا وہ بات تو ہوئی نہیں. اے عیسیٰ ابن زکریا، میں نے کہا تھا جو میں نے تجھے بتایا ہے جنتوں. یہ آخری وہی چل رہا ہے مضمون، عبادت کیا ہے. تو اسی آخری سلسلے میں یہ ہے کہ اگر عیسیٰ ابن زکریا جنہوں نے انسانیت کی بات کی تھی اور کتابیں لکھ کر بھی اس مضمون کو کھول جاتے، تو نہ اسلام نے آنا تھا نہ عیسائیت نے. عیسائیت کو لانے والا پول ہے، اسلام کو لانے والے فرشتے اور محمد ہیں. تو مذہب کی دنیا وہیں ختم ہو جانی تھی، عبادات کے چکر وہیں پہ ختم ہو جانے تھے، اور یہ دنیا محبت کا کیوارہ ہوتی. تو